أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو رمضان المبارک کے 10ویں روزے میں گناہ نمبر 10 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو گناہ نمبر 10 کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کچھ وضاحت فرمائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اکبر الکبائر میں ایک بہت بڑا گناہ اور اسلام میں ایک بہت بڑا جرم کہ اپنی زبان اور اپنے کوئی ایسے عمل سے شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانا، یہ بھی اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے، ایک بہت بڑی برائی ہے۔ انسان اگر شریعت کے احکامات پر پورا نہ اترے تو یہ تو ایک جرم ہے ہی، لیکن پورا نہ اترنے کے بجائے وہ ان احکامات کا شریعت کے مذاق اڑا رہا ہے، اپنے عمل سے اپنی زبان سے یہ چیز ظاہر کر رہا ہے، شریعت کے احکامات کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ آج کے دور میں باتوں باتوں میں لوگ ایسا شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ خود بھی مجرم نہیں بنتے اور دوسرے جو باتیں ان کی سن رہے ہیں وہ بھی اس کو مجرم نہیں سمجھتے۔ علماء کرام نے اس کی بہت سی مثالیں دی ہیں، جیسے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ چلو آؤ نماز پڑھنے چلیں، تو آگے سے وہ شرعی احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہے کہ جاؤ یار میں نہیں جا رہا، کون جائے اٹھک بیٹھک کرنے، تو اسے نہیں پتا یہ جملہ کتنا بڑا جملہ ہے، جو الفاظ اس نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ تو اس شخص نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا ہے، اور اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز وہ پڑھتا ہے جس کے پاس فالتو ٹائم ہے۔ معاذ اللہ، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بعد میں پڑھتا ہوں، مطلب کوئی بہانہ کر دیتا، یہ جرم تو نہ کرتا کہ شریعت کے احکامات کا، اللہ کے حکم کا مذاق تو نہ اڑاتا۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بہت سے لوگوں کو داڑھی رکھنے کا کہا جاتا ہے، داڑھی نہ رکھنا ایک گناہ ہے، نہیں رکھنی تو آپ ان کو ایسے جملے کہہ دیں کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے داڑھی رکھنے، اس طرح کے الفاظ کہہ دیں۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں اور فوراً یہ کہہ دیتے ہیں جاؤ یار بہت ملا بننے کا شوق ہو رہا ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ملا تھے۔ اگر آپ کی نظر میں ملا کا لفظ ایک توہین آمیز ہے تو آپ تبھی اس کو حقارت سے کہہ رہے ہیں۔ خواتین کو اگر پردے کا کہا جائے تو وہ یہ بات کہہ دیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں انشاءاللہ میں کروں گی، ایسے جملے استعمال کریں کہ جیسے آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے ایسے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے اور میں بھی پردہ کرنے والی بن جاؤں۔ لیکن اگر مذاق اڑائے اور یہ کہے پردہ تو پرانے لوگ کرتے ہیں ہم کیوں کریں، کہ ہم تو اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں، یہ پرانے لوگوں کا کام ہے، دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ یہ اسلامی شعار کا، شریعت کے احکامات کا مذاق ہے میرے دوستو۔ مطلب ایسے جملے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جو پردے کا حکم دیا ہے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے غلط حکم دیا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں نے 13ویں صدی میں کیسے چلنا ہے، 15ویں صدی کے کیا احکامات ہوں گے، یہ نہیں پتا تھا۔ ایسے آج کے انسان کی سوچ یہ بن چکی ہے، استغفر اللہ۔ تو دوستو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیحاں کر رہے ہیں کیونکہ مزہ آ رہا ہے، ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی شریعت کے احکامات کا، پردے کا، داڑھی کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، تو جب مسلمان ہی نہیں رہتے ایسی نماز اور تسبیح کا کیا فائدہ؟ تو علماء کرام نے نہایت ہی حساس طریقے سے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی عالم ہو اور برحق عالم ہو، اس کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کیونکہ اس کی عزت اس کی شخصیت کی وجہ سے نہیں کی جاتی، اس کی عزت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو دین کا جو علم عطا کیا ہے، اس علم کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دی۔ لیکن ہم پھر اگر اس عالم کا مذاق اڑائیں تو یہ کفر ہے دوستو۔ وہ لوگوں تک صحیح دین کی تعلیم پہنچا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اس کا مذاق نہیں اڑا رہے، آپ اس علم کا مذاق اڑا رہے ہیں جو دین کا علم لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اس لیے پہلے دور میں لوگ اس چیز کا بہت خیال کیا کرتے تھے کہ اپنی زبان اور اپنے کسی عمل سے کسی عالم یا کسی بزرگ کی توہین نہ ہو، اور ہاں اگر اس عالم دین کے اندر کوئی کوتاہی ہے، کوئی برائی ہے تو وہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ ہمیں ان کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی اگر کوئی برائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے حساب لے لیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے علاقے کا SH ہو، اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو کسی انسان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو جا کے بولے کہ آپ میں
یہ مسئلہ ہے، یہ غلط کام ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یا اس سے جو بڑا افسر ہے وہ اس سے نمٹے گا، یا پھر آخر میں بول دیتے ہیں اس کو اللہ ہی پوچھے گا۔ تو یہی بات ہم علماء اکرام کے بارے میں کیوں نہیں کرتے دوستو، کہ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ان کو ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں ان کا معاملہ اللہ پر نہیں چھوڑتے، کیوں اپنے لیے آخرت میں تباہیاں ہم خرید رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ کوئی شخص اپنے منہ سے ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ وہ اس کلمے کو ہلکا جانتا ہے، لیکن وہ کلمہ نکالنے کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم کے گڑھے میں جلتا رہے گا، کیونکہ اللہ کو وہ کلمہ ناپسند ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اپنی زبان کا استعمال شریعت کے احکامات کے خلاف نہ کریں۔ کسی کو بھی اگر کچھ کہا جاتا ہے روزے کے بارے میں، آج کل رمضان ہے تو رمضان کے اندر اگر کوئی کھلم کھلا کھا رہا ہو، اس کے سامنے اگر شریعت کا حکم بتا دیا جائے تو وہ مذاق اڑاتا ہے۔ یہ چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ داڑھی کا مسئلہ اگر کسی کو بتائیں تو وہ بھی مذاق اڑاتا ہے۔ آج جو پوری دنیا میں مسلمان رسوا ہو رہے ہیں تو اپنی انہی عادتوں کی وجہ سے رسوا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ اگر ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین پر ایمان لائے ہیں تو اللہ اللہ ہے، ہمیں یہاں پر بغیر کوئی سوال جواب کیے سر جھکانا ہوگا، یہی دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ شریعت کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے کے اندر اللہ پاک ان کی ان توبہوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو لوگ شریعت کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو احساس ہو سکے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کے اوپر کیا اللہ پاک نے سزائیں رکھی ہیں، ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، السلام علیکم۔